السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کو ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو۔ ربیع الاول کے مہینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اور آپ کا وصال دونوں منسوب ہیں، لہذا یہ ہمارے لیے ایک طرف سے ایک خوشی کا موقع بھی ہے اور ایک طرف سے ایک افسردگی کا موقع بھی ہے۔ ربیع الاول کے اندر علماء کرام عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس خاص موقع سے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال کو، آپ کی سنن کو، آپ کا طریقہ کار، آپ کی پالیسیوں کو ہم سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں اس کو لا سکیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کے حوالے سے۔ سیاست آج کے زمانے میں ایک بدنام چیز ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ دیندار لوگوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، اور سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اس جگہ پہ آتے ہوئے گریز کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے زندگی کے اندر عبادت کا اہتمام ضروری ہے، اسی طریقے سے اس عبادت کو اہتمام سے اور ملکی سطح پر رائج کرنے کے لیے سیاست بھی بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک کامیاب سیاسی بصیرت رکھنے والے رہنما نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ہم 4 پہلوؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کا قیام، جو کہ سیاست کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیرت کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ریاستوں کا قیام فرمایا۔ سب سے پہلے ریاست مدینہ کا قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر مکہ کی جو ریاست تھی اس کو بھی شامل فرمایا۔ پہلی ریاست کا قیام جو ہے وہ اس وقت ہوا جب کہ جہاد فرض بھی نہیں ہوا تھا، چنانچہ اس وقت اس کا طریقہ کار اور تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھیجا تھا تاکہ وہاں کے حال احوال لے کے آئیں، کیونکہ اوس اور خزرج کے لوگ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر ملا کرتے تھے، اور وہاں پر آ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق کی نوعیت کو اور اہمیت کو جانچنے کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا۔ انہوں نے وہاں پر دعوتی مہم بھی چلائی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اس دعوتی دورے کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے، اور مدینہ میں ایک نیا مسلمانوں کا وطن جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور اس کی تفصیلی واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یہ جو ریاست کا قیام ہوا تھا یہ دعوت کے ذریعے سے ہوا تھا، یہ جہاد کے ذریعے سے نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ مشرکین نے توڑ دیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک چڑھائی کی، اور اس چڑھائی کے نتیجے میں جہاد کے ذریعے سے مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ تو گویا کہ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست کے قیام کے حوالے سے دونوں نمونے موجود ہیں، دعوت کے ذریعے سے بھی اور پرامن طریقے سے بھی اس طرح سے ریاست کا قیام عمل میں آ سکتا ہے، اور جہاد کے ذریعے سے اور لڑائی کے ذریعے سے بھی یہ صورت ممکن ہے۔ ریاست کے قیام کے بعد پھر اہم بات ہوتی ہے ریاست کا استحکام، کیونکہ ریاست کے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریاست سے متفق نہیں ہوتے، اور باہر سے بھی بہت سارے دشمن ہوتے ہیں۔ پھر ریاست کے اپنے لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کے مالی مسائل ہوتے ہیں، ان کے علاج معالجہ کے مسائل ہو سکتے ہیں، ان کے امن کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ جب ریاست مدینہ کا وجود ہوا تو اس میں 2 طرح کے گروہ تھے، ایک مہاجرین تھے اور ایک انصار تھے۔ انصار وہاں کے مقامی باشندے تھے، اور ان کے پاس اوسط درجے کا مال موجود تھا، وہ بہت مالدار نہیں تھے، لیکن انہوں نے مہاجرین کو گلے لگایا اور ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے ان کی معاونت کی، ان کی نصرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دم سے جو آبادی کا بوجھ بڑا تھا اور وسائل کی کمی ہو گئی تھی، اس کو مختلف طریقوں سے فوراً یعنی شارٹ ٹرم بھی حل فرمایا اور لانگ ٹرم بھی حل فرمایا۔
شارٹ ٹرم حل فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کا قیام کیا، کیونکہ جتنے بھی لوگ آتے تھے وہ وہاں پر عبادت بھی کرتے تھے اور ساتھ میں جو مہاجرین آتے تھے وہ وہاں پر قیام کرتے تھے، تو سب سے پہلے مہاجرین کی جو رہائش گاہ تھی وہ مسجد نبوی ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا عمل فرمایا، یعنی مدینہ کے جو لوگ تھے ان کو مکہ کے لوگوں کا بھائی بنا دیا، اور ان کا یہ عمل اتنا قوی تھا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے، اتنا قوی ان کا ایک رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا۔ تو مواخات کے ذریعے سے بھی یعنی آبادی کا جو بوجھ تھا، یعنی دو دو افراد جو ہے وہ ایک آدمی کے خرچے سے چلنے لگے، اور کیونکہ مکہ مکرمہ کے لوگ جو تھے وہ بہت غنی تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے کسی پہ بوجھ نہ بنے، تو انہوں نے یہ کیا کہ بازار میں جا کے تجارت شروع کی، اور آہستہ آہستہ یہ جو ایشو تھا، معاشی ایشو جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور سب کے سب جو ہے وہ غنی ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی تھے ان سے خطرہ تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے سے ان کو قابو کیا، کہ وہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا کہ اگر لڑائی ہوگی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ بدر کے بعد کچھ منافقین بھی سامنے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ ایک گویا کہ سائلنٹ آپ نے جو ہے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا۔ وہ معاہدہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ جب تک کوئی شخص جو ہے وہ کفر کا اظہار نہ کرے تب تک اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اور اس کے ساتھ مسلمانوں والے تعلقات رکھے جائیں گے۔ چنانچہ منافقین اس بات کو سمجھتے تھے اور سب کے سامنے اظہار کرنے سے ڈرتے تھے، تو ان کے شر سے بھی بڑی حد تک حفاظت ہو گئی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے استحکام کے لیے کس طرح سے محنتیں فرمائیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے بھی مختلف قسم کے اپنے یعنی سرایا بھی اور غزوات بھی، یعنی ایسے لشکر بھیجے جو کہ آس پاس کے قبائل سے جا کر معاہدے کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان پر روب ڈالتے تھے، کیونکہ آس پاس کے قبائل کو اگر اندازہ ہوتا کہ مسلمان کمزور ہیں معاشی اعتبار سے اور مسلمانوں کے اندر طاقت نہیں ہے تو وہ حملہ کر سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے بھی مدینہ کی ریاست کو محفوظ فرمایا۔ اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں وہ آپ اس کو جانتے ہیں، اور پھر جو ہے مکہ مکرمہ کی فتح ہوئی۔ مکہ مکرمہ تک پہنچنے تک مسلمان کافی حد تک معاشی طور پہ مستحکم ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہاں پر جو بڑی حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر جو ایسے لوگ تھے جو مغلوب ہو گئے تھے اور فی الحال ان کو غصہ بہت تھا، آپ نے تالیف قلب کے طور پہ ان کو بہت زیادہ مال اور ہدایہ وغیرہ دیے، اور اس طریقے سے آپ نے گویا کہ ان کے دلوں کو جو ہے جیت لیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست جو ہے اس کو مستحکم فرمایا۔ تیسری چیز جو ہے ریاست کے عوام سے تعلقات، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ گویا کہ مسلمانوں کو دے دیا۔ جو حکام تھے ان کو یہ فارمولہ دیا کہ آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ آپ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ مجھ کو بھی کوئی عہدہ مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے ابو ذر، تم کمزور ہو اور یہ بہت بڑی امانت ہے، تو لہذا تم اس کی طرف نہ آؤ۔ تو اول تو جو مسئولیت ہے اور عہدہ ہے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی، اور دوسرے یہ کہ جن لوگوں نے بھی عہدہ لیا تو انہیں فرمایا کہ آپ نے خدمت کرنی ہے، تو بڑوں کو اس طرح سے قابو کیا، اور جو عوام تھے ان کو اس طرح سے قابو کیا کہ آپ سے فرمایا کہ اگرچہ تم پر کوئی عبد حبشی بھی آ جائے لیکن تم نے جو ہے اطاعت کرنی ہے، تم نے اطاعت کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آگے چل کر جب بہت زیادہ آپ سے فرمایا کہ آگے چل کر اقربا پروری شروع ہو جائے گی، تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیا ہم پھر اپنے بڑوں سے لڑیں گے؟ تو آپ سے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم نے جو ہے ان کی اطاعت کرنی ہے، اور تمہارا جو حق ہے وہ مجھ سے حوض کوثر پہ آ کے لے لینا۔ تو یہ ایک فارمولہ تھا جس کا حاصل یہ تھا کہ عوام نے بہر صورت اطاعت کرنی ہے، چاہے اوپر والا ظلم کرے یا احسان کرے، اور اوپر والے کو پابند کیا کہ آپ نے احسان کرنا ہے، آپ نے عوام کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ تو اس طرح سے ایک دو طرفہ تعلق کا ایک رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا، اور جو لوگ اس کے خلاف چلتے تھے تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر نظام عدل تھا جس کے اندر حدود تھیں، تعزیرات تھیں، وہاں سے ان کو قابو کیا جاتا تھا۔ آخر میں ہم یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی تعلقات کو کس طرح سے مستحکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوتی خطوط جو اس زمانے کے بادشاہ تھے ان کو لکھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبائل کے وفود آتے تھے، ایک سال تو اتنے زیادہ وفود آئے، اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے اور وہ یا تو اسلام لے آتے یا آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے تعلقات قائم کر کے وہ چلے جاتے۔ تو مسجد نبوی کے قریب میں ایک پورا یعنی ایک کوٹھی جو تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نگران تھے۔
وہ اسی لیے ہوتی تھی تاکہ وہاں پر کوئی بیرونی سفارتکار آئیں اور بیرونی وفد آئیں تو ان کو وہاں پہ ٹھہرایا جا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفارتکار تھے، جو وفود تھے، ان کا بہت اکرام فرمایا. مسجد نبی کے اندر بھی ان کے ساتھ معاملات فرمائے اور ان کی رہائش وغیرہ کے نظم بھی بنائے، اور ساتھ بھی جب وہ جاتے تھے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحائف بھی دیے جاتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ جو کہ ایک غیر مسلم قبیلہ تھا، اس کے ساتھ آپ نے معاہدہ بھی کیا تھا، اور اس معاہدے کی وجہ سے یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ ہمیشہ لڑائی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ معاہدے بھی ہو سکتے ہیں. لہذا کبھی وہ ریاستیں جن سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا وہ دارالحرب یا دارالکفر کہلائیں گی، اور کبھی جو ہے ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوں گے اور وہاں مسلمان امن کے ساتھ رہ سکتے ہوں گے، تو پھر اس کو دارالحرب نہیں کہیں گے بلکہ دارالامن کہیں گے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی جو ہمارے کرنے کے کام تھے مختلف غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ، اس زمانے میں مسلم ریاست کا تصور نہیں تھا لیکن بعد میں مسلم ریاستیں بھی بنی، تو عمومی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی مسلمانوں کے ساتھ کہ سب تمام مسلمان بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں ہمیں مل کر چلنا ہے اور برائی سے ایک دوسرے کو روکنا ہے، تو وہ عمومی تعلیمات وہاں پر بھی موجود تھیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے قیام، ریاست کے استحکام، اس کی ترقی، اور پھر ریاست کے اندر جو تعلقات ہوتے ہیں حکومت کے اور جو محکوم عوام کے، اور پھر جو ایک حکومت کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، ان سب پر بہت اچھی اور بہترین رہنما ہدایت دی ہیں. اگر ہمارے آج کے مسلم حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیاست کو اور سیاسی جو اصول آپ نے بیان فرمائے ہیں، اگر ان کو سمجھ سکیں تو ہم اس طرح سے پسپا نہ ہوں، اس طرح سے ہم کمزوری کا شکار نہ ہوں، اور ہم جو ہیں وہ دنیا کے اندر دوبارہ سے اسی طریقے سے عروج پا سکیں جیسے کہ ریاست مدینہ نے عروج پایا تھا.